خبردار، تم سے قبل جو لوگ گزرے وہ انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں پہ مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں سختی سے اس عمل سے روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا اعلان، تم سے پہلی امت یہود و نصارہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء کی قبروں پہ، انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے۔ تم ایسا عمل نہ کرنا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے ہیں اپنی امت کو کہ تم اے امت محمد کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی نیک اور صالح کی قبر پہ مسجد نہ بنانا۔ اس عمل سے نبی نے اپنی زندگی میں منع کر دیا۔ لیکن افسوس، ہمارا معاشرہ شرک کی اس دلدل میں گرتا جا رہا ہے۔ ادھر پیر مرتا ہے، بابا مرتا ہے۔ یہود و نصارہ تو انبیاء کی قبروں پہ بناتے تھے۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھنا، یہود و نصارہ کس کی قبر پہ بناتے تھے؟ انبیاء کی۔ اور ہم کس کی قبر پہ بناتے ہیں؟ کوڑے شاہ، کوڑے شاہ، کاما والی سرکار، تتر شاہ، بٹیر شاہ، پیر اٹ شاہ، پیر لسوڑی شاہ، پیر پھسوڑی شاہ، پیر دڑکی والی سرکار۔ دڑکی سمجھتے ہو نا؟ وہ اکثر اخبار میں آتا ہے پولیس نے دڑکی لگا کے مروایا۔ پہلے دڑکی لگوائی، پیچھے سے فیر مار دیا۔ میرے گاؤں میں عبدالحکیم سے باہر نکلو تو وہاں پر دربار ہے پیر دڑکی شاہ۔ میں نے کہا اس کو کس نے دڑکی لگا کے مارا تھا؟ یہود و نصارہ تو پھر انبیاء کو پوجتے تھے اور انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے۔ یہ قوم ایسے شرک میں گری۔ لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے، ایبٹ آباد میں کھوتے شاہ کا دربار ہے، کہیں طوطے شاہ کا دربار ہے، کہیں لسوڑی شاہ کا ہے، کہیں پھسوڑی شاہ کا ہے، کہیں دڑکی سرکار ہے، کہیں پیر چوپ شاہ ہے، کہیں پیر اٹ شاہ ہے۔ بس شاہ کی پوچھل ساتھ ہونی چاہیے، آگے جو مرضی لگا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں سختی سے اس کام سے منع کرتا ہوں۔ اور دوسری بات اس حدیث سے جو اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے، آپ نے قبروں پر مسجدیں بنانے کا عمل مشرکین کا عمل قرار دیا۔ قبروں پہ مسجدیں بنانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے فتوے کے مطابق، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ عمل کرنے والے مشرکین ہیں۔ اور دوسری بات، ایسے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لعنت برستی ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ وہ قبر پیر کی ہو، بابے کی ہو، نبی کی ہو، ولی کی ہو، بزرگ کی ہو، چھوٹے کی ہو، بڑے کی ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، وہاں قبروں پہ بیٹھ کر اس قبروں کا 4 طواف کرنا، اس قبروں پہ چاروں طرف بیٹھ کے قرآن پڑھنا، ہاتھ باندھ کے بابا جی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ سینے پہ رکھ کے ان سے سوال کرنا، پکار کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا قبروں پہ مت بیٹھو، قبروں پہ مت بیٹھو۔ جو آج کل ہمارے ہاں قبروں پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اور اس کی عزت کتنی ہوتی ہے معاشرے میں؟ یہ گولڑے والی سرکار کے سجادہ نشین ہے، یہ گدی نشین ہے۔ اور سجادہ نشین اگر الیکشن میں اپنے گدھے کو بھی کھڑا کر دے تو مقابلے پہ کوئی جیت؟ یہ گدی نشین کا، بس سجادہ نشین کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم قبروں پہ نہ بیٹھو، اور ہمارے ہاں جو قبروں پر بیٹھتا ہے اس کا مقام معاشرے کے اندر وزیر سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ سجادہ نشین ہے، یہ گدی نشین ہے، یہ مجاور ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اور آج ہمارے ہاں درباروں پہ قبروں کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، ہاتھ بھی مانگا جا رہا ہے، سر بھی جھکایا جا رہا ہے، طواف بھی کیا جا رہا ہے، بابے کی قبر کی چوکھٹ کو چوما بھی جا رہا ہے۔